تنور میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ میں نے غصے میں آ کر ایک گھونسا اپنی والدہ کے سینے پہ مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں پھینک دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حج کا موسم تھا۔ میں نے حج کرنے والوں کی اتنی کثرت دیکھی تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں یہ جان پاتا کہ کن لوگوں کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے کہ میں ان کو مبارکباد دے سکوں، اور کس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، تاکہ میں اسے نیکی کی دعوت دے سکوں اور اس کے لیے دعا کر سکوں۔ چنانچہ جب میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں ایک آواز سنی جو مجھ سے کہہ رہی تھی، اے اللہ کے نیک بندے، اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد و عورت کا حج اور عمرہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے سوائے ایک شخص کے۔ اللہ کا اس شخص پر بہت زیادہ غصہ ہے اور اس شخص کی مغفرت ہرگز نہیں ہوگی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کے بعد میری حالت غیر ہو گئی۔ مجھے یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میں ہی وہ بد نصیب شخص تو نہیں جس سے اللہ تعالیٰ اتنا سخت ناراض ہے۔ اگلا سارا دن اسی فکر و غم میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات میں نے اسی طرح کا خواب دیکھا اور دوبارہ ایک غیبی آواز سنی جس نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے فرما بردار بندے، تو وہ شخص نہیں بلکہ وہ خراسان کا ایک شخص ہے جس کا نام محمد بن ہارون ہے اور بلخ شہر کا رہنے والا ہے۔ اللہ اس سے شدید ناراض ہے اور اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگلی صبح میں بلخ شہر چلا گیا اور وہاں کے حاجیوں سے ملا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کوئی محمد بن ہارون رہتا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں، اس نام کا ایک بہت ہی نیک شخص یہاں رہتا ہے، اس سے بڑھ کر عابد پورے خراسان میں کوئی نہیں۔ وہ پچھلے 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی منہ سے اس کی تعریف سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ملے گا؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تمہیں مکہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں ملے گا۔ وہ ایسی ہی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ اس کے بعد میں مکہ مکرمہ کے ویران علاقے کی طرف چل پڑا اور اس ابن ہارون کو ڈھونڈنے لگا۔ آخر کار ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس کٹے ہوئے ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے اس میں سے زنجیر گزار کر اسے گلے میں لٹکایا ہوا تھا۔ میں نے جان لیا کہ یہی ابن ہارون ہے۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ شہر سے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا، تم وہی اللہ کے نیک بندے ہو جس کی علمیت کا چرچا پورے بصرہ میں ہوتا ہے۔ اس نے مزید کہا، اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا، مجھے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن جب اس نے اصرار کیا تو بالآخر میں نے اسے اپنا خواب سنا دیا۔ خواب سننے کے بعد وہ کافی دیر تک روتا رہا اور پھر کہنے لگا، اے مالک بن دینار، پچھلے 40 سال سے مسلسل حج کے موقع پر میرے بارے میں اسی طرح کا خواب کسی نیک و زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو اللہ عز و جل تجھ سے اتنا سخت ناراض ہو گیا؟ میں نے کہا، میرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ میں نے اس سے کہا، تم مجھے اپنا وہ گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس گناہ سے ڈراؤں اور اس کے ارتکاب سے بچاؤں۔ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، میں شراب کا عادی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا۔
ایک دن میں نے خوب شراب پی، پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں اس حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری ماں تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی کہ آج رمضان کی پہلی رات ہے، کل صبح لوگ روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں مدہوش ہوگا۔ کیا تجھے حیا نہیں آتی؟ کیا تو بالکل ہی بے شرم ہو گیا ہے؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنی ماں کے سینے پر ایسا گھونسا مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں پھینک دیا۔ جب میری بیوی نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں ساری رات پڑا رہا۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو میرا نشہ دور ہو گیا اور مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، آخر تم مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہو؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے؟ اس نے کہا، تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میری زوجہ نے مزید کہا کہ تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا ہے اور اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ توڑ دیا اور تنور کی طرف بھاگا۔ جب تنور میں دیکھا تو میری پیاری ماں، جس نے مجھے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا، وہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور فوراً اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکایا۔ اس کے بعد میں نے 8,000 دینار اور اپنی تمام جائیداد اللہ عز و جل کے نام وقف کر دی، اور اب میری یہ حالت ہے کہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہوں، اور ہر سال حج کے موقع پر کسی عالم و زاہد کو میرے متعلق یہ خواب دکھایا جاتا ہے جیسے آپ کو دکھایا گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری دنیا کو جلا ڈالے گی۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف چلا گیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرنے لگا، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا اشارہ دے دے اور مجھے اپنے رحم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ دعا سن کر میں اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آ گئی تو میں نے ایک بار پھر ویسا ہی خواب دیکھا۔ اس بار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، تم لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس مت کرو۔ اللہ نے ابن ہارون کی دعا قبول فرما لی ہے اور اس کی خطا کو معاف فرما دیا ہے۔ تم صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا، اے ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ عز و جل تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ناحق قتل کرنے والے کو جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھائے گا، پھر چاہے وہ کیسا ہی عابد کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ تعالیٰ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور وہ اللہ سے سوال کرے گی کہ اے اللہ، تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر تیری ماں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب
صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے اپنا خواب سنا دیا۔ خدا کی قسم میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ پھر اس کے جنازے کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شراب اور اس جیسی حرام چیزوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ایسی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔